الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ربنا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ صدق اللہ العظیم۔ طارق بھائی آپ کا مائک آن ہے، اگر کائنڈلی اسے بند کر لیجئے، جزاک اللہ۔ سورۃ البقرہ کے 25ویں رکوع کی ایک آیت مبارکہ، آیت نمبر 204۔ ہم بات پڑھ رہے تھے حج کے احکامات کی، حج اور عمرے کی عبادت کی تفصیلات، اس میں حکمتیں کیا ہیں، اس کے فلسفے کیا ہیں، اللہ کی طرف سے کچھ ضابطے بیان ہوئے، کچھ نصیحتیں ہوئیں۔ اب یہاں سے آج سے جو سبق ہے، اگلی چند آیتیں جو ہیں، یہ تذکرہ ہے کچھ ایسے لوگوں کا کہ جن کے دلوں میں ابھی ایمان پوری طرح راسخ نہیں ہوا۔ اب ان لوگوں کے بارے میں جو لفظ استعمال ہوتے ہیں قرآن میں، کہیں پر لفظ منافق استعمال ہوا، کہیں پر انہیں مخاطب تو اہل ایمان ہی کہہ کر کیا گیا، لیکن بات ہوئی کہ ان کے دلوں میں ابھی ایمان کی کمزوری ہے۔ تو ہیں بہرحال یہ منافق، لیکن منافق دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو ارادے کے ساتھ مسلمانی کا بھیس بنا کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسرے وہ جو ایمان تو لے آتے ہیں لیکن اپنے بزدلی کی وجہ سے، اپنے کردار کی کمزوری کی وجہ سے وہ بے شمار معاملات میں کمزوری دکھا جاتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے، مسلمان جماعت کے لیے نقصان اور خرابی کا باعث بنتے ہیں۔ یعنی وہ جان کے نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ان کے ایمان کی کمزوری کے سبب، ان کی بزدلی کے سبب، ان کی ضعیف الاعتقادی کے سبب وہ بہت ساری خرابیوں کا باعث بن جاتے ہیں، خود اپنی ذات کے لیے بھی اور مسلمانوں کی جماعت کے لیے بھی۔ تو قرآن میں ان دونوں جماعتوں کو، منافقین کے ان دونوں گروہوں کو مختلف انداز میں بات کی گئی ہے، ان سے مخاطب ہوا گیا ہے۔ تو سیاق و سباق واضح کر دیتا ہے کہ یہاں پر کن لوگوں سے بات ہو رہی ہے۔ وہ لوگ کہ جو ارادے کے ساتھ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے مسلمانی کا لبادہ اڑے ہوئے ہیں، یا وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے ہیں لیکن اب حالات کی پریشانی کے سبب وہ کمزوری دکھا جاتے ہیں، یا اپنے ایمان کے ضعف کے باعث وہ لوگ خرابی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر مسلمانوں کی جماعت کے لیے بھی خرابی کا باعث بنتے ہیں۔ تو یہاں پر ان دوسرے طرح کے لوگوں کا تذکرہ ہے، جو اگلی چند آیتوں میں ان پر بات ہوگی کہ یہ بات ریلیٹ کیسے کرتی ہے پچھلی بات سے، کہ حج کے احکامات چل رہے تھے تو یہاں پر کمزور ایمان والے لوگوں کی، یعنی منافقین کی بات چل پڑی۔ تو میں نے اس لیے دونوں طرح منافقین کے دونوں جماعتوں کی وضاحت کر دی، تاکہ یہ ہم عموماً جب منافقین کی بات ہوتی ہے تو ہمارے ذہن میں یہی خیال آتا ہے کہ وہ لوگ جو جان بوجھ کے مسلمانوں کی جماعت کو نقصان پہنچانے کے لیے مسلمانی کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں۔ لیکن قرآن نے ایسے لوگوں کو بھی منافق ہی مانا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان تو لاتے ہیں لیکن کمزور ایمان والے ہوتے ہیں، اپنی دنیاوی مقاصد کے پیچھے بھاگنے لگ جاتے ہیں، نعوذ باللہ اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور یہ سب اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ ایمان میں کمزور ہوتے ہیں، یقین میں کمزور ہوتے ہیں، اور دنیاوی خواہشات کو مقدم رکھتے ہیں، ان کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ یہاں ریلیونس حج کی بات سے اس گروہ کی بات ایسے ہے، اس کی ریلیونس ہے کہ حج کے باتوں میں ہم نے بار بار ایک ایسے لوگوں کا تذکرہ پڑھا جو حج کی عبادت کے دوران بھی دنیا داری میں کھوئے رہتے ہیں۔ یعنی وہ وہاں پر حج کی عبادت کے دوران بھی دعا بھی مانگتے ہیں تو وہ اللہ سے دنیا کی مانگتے ہیں۔ تو ہم نے ان کی تفصیل کچھ اس انداز سے بھی پڑھی کہ وہ لوگ دنیا کو دکھانے کے لیے وہاں چلے تو جاتے ہیں لیکن وہاں دل نہیں لگتا،
تو وہ انتظار کرتے ہیں کہ کب یہ دن ختم ہوں تو ہم واپسی کی طرف بھاگیں۔ پچھلی آیت مبارکہ آیت نمبر 203 میں بھی ہم نے اس کی تفصیل کچھ پڑھی۔ تو یہاں اس رویے سے اس بات کو ریلیٹ کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو حج کی عبادت کے دوران بھی دنیا ہی میں مگن رہتے ہیں، اس کا مطلب ہے ابھی ایمان ان کے دلوں میں پوری طرح رچا نہیں ہے، ایمان ابھی پوری طرح ان کے دلوں میں اترا نہیں ہے۔ ابھی بھی وہ نام کے تو مسلمان ہو گئے، عبادتیں مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن دل میں ابھی بھی دنیا کی محبت بسی ہوئی ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں اتنی قیمتی عبادت کے دوران بھی کہ اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں، مال خرچ کر کے یہاں پہنچے ہیں، اتنے دن یہاں رہنا ہے، لیکن دل ابھی بھی اللہ کی یاد میں نہیں ہے، دنیا کی یاد میں کھویا ہوا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا تذکرہ اب یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ آج ایک آیت مبارکہ میں ہم ان کا مختصر تذکرہ پڑھیں گے کہ یہ کیا کردار ہیں، یعنی یہ لوگ کیسے رویے کا اظہار کرتے ہیں۔ اگلی آیتوں میں پھر ساتھ ان کے مقابلے میں اہل ایمان کا تذکرہ بھی ہوگا، یعنی وہ پکے اہل ایمان، یہ بھی ہیں تو اہل ایمان کے ایمان تو لائے ہوئے ہیں لیکن کچے ہیں، کمزور ہیں۔ ساتھ وہ جو مضبوط کردار والے لوگ ہیں ان کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، ان کے کردار کے اوپر بھی بات ہوتی ہے، اور ساتھ ان لوگوں کو ایسے لوگوں سے، ایسے کمزور ایمان والے لوگوں سے کیسے بچنا ہے اس کے متعلق اللہ کی طرف سے ضروری وارننگز بھی دے دی جاتی ہیں مسلمان پکے ایمان والوں کو، تاکہ وہ ان نقصانات سے بچ سکیں جو ان لوگوں کی وجہ سے، ان کے کمزور ایمان کی وجہ سے مسلمانوں کی جماعت کو اٹھانی پڑتی ہیں۔ آج کی آیت مبارکہ کو ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی بات آگے چلاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے کچھ ایسا بھی ہے، کوئی شخص ایسا بھی ہوتا ہے، وا اور من میں سے، ناس لوگوں میں سے، من جس کی یوجبُکا آپ کو عجیب لگتی ہے، قولہ اس کی بات، یعنی لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کی بات آپ کو بہت بھلی لگتی ہے۔ عجیب جو ہے یہ بھلے کے معنوں میں ہوتے ہیں، خوش نما، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، فی میں حیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ اگر آپ کو یاد ہو پچھلی آیت مبارکہ میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ وہ لوگ جو ابھی بھی دنیا کی فکر میں مبتلا ہیں ان کو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آخر ایک روز سب نے اللہ کے حضور اکٹھا کیے جانا ہے۔ یہ بات ہم نے پڑھی۔ تو اب یہاں پر اس تناظر میں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو حج میں پہنچ کر بھی، حج کی عبادت کے دوران بھی دنیا ہی میں کھوئے رہتے ہیں، دنیا ہی کی یاد میں مگن رہتے ہیں، لیکن ایسے لوگ باتیں بڑی خوبصورت کرتے ہیں، جسے ہم وہ اقبال نے بھی شاعری اپنے میں ایک ٹرم یوز کی ہے نا، گفتار کے غازی۔ ایک ہوتے ہیں کردار والے لوگ اور ایک گفتار، یعنی باتیں بہت بناتے ہیں لیکن عملی طور پر زیرو ہوتے ہیں۔ کردار میں کوئی بات نہیں، کوئی کمال نہیں، لیکن باتیں بہت کمال کرتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کی دنیا کی زندگی میں باتیں بڑی بھلی لگتی ہیں، بڑی اچھی لگتی ہیں، بڑی خوشنما لگتی ہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اور یہ گواہ بھی بناتا ہے، یہ ایسا شخص جو ہے وہ گواہ بھی بناتا ہے اللہ کو، اللہ پر، ما جو فی قلبی ہی، اس کے دل میں ہوتا ہے۔ یعنی وہ جو اپنے دل کی بات بیان کر رہا ہوتا ہے لوگوں کے سامنے ظاہری، یعنی وہ اس پر اللہ کو گواہ بناتا ہے۔ اب اللہ کو گواہ بنانا کیا ہے؟ اللہ کی قسم کھانا، یعنی باتیں صرف زبانی کر رہا ہے لیکن بات بات پہ اللہ کی قسم کھائے گا۔ کیسے؟ میں ایکسپریشن پیش کرتا ہوں کہ جیسے بات کرتے ہوئے کہنا اللہ میرے دل کا حال جانتا ہے کہ میں بڑا ایمان کے ساتھ یہ بات کروں، یہ حوالہ بار بار اس کا دینا کہ اللہ میرے دل کا حال جانتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ منافق جو ہے وہ بات بات پہ قسم کھاتا ہے، یعنی وہ عمل میں تو اس کے پاس کوئی ثبوت کے لیے چیز ہوتی نہیں ہے، کردار کی مضبوطی تو اس کے پاس ہوتی نہیں ہے کہ وہ اپنے مثال، اپنے کردار سے کچھ سچا بیان کر سکے،
تو وہ پھر بات بات پہ قسم کھاتا ہے لوگوں کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ میں بہت کمال کا آدمی ہوں، میں بڑا نیک آدمی ہوں، میں ایمان میں بڑا سچا ہوں، میں مسلمانوں کے ساتھ بڑی ہمدردی کرتا ہوں، اور دوسروں پر انگلی اٹھاتا ہے بہت زیادہ کہ یہ بھی اسلام کے لیے خطرہ ہے، یہ مسلمانوں کے لیے خطرہ ہے، تاکہ لوگوں کی توجہ اپنی طرف سے ہٹائے، اپنے کردار کی بے عملی سے لوگوں کی توجہ ہٹائے۔ یہ لوگ عمل کے چور ہوتے ہیں، کردار کے بودے ہوتے ہیں۔ تو دو خصوصیات یہاں پر ان کی ابھی بیان ہوئی، ایک یہ کہ گفتار کے غازی ہوتے ہیں، یعنی باتیں بہت کمال کرتے ہیں، خوبصورت بیان پر، اور دوسری بات کیا ہوتی ہے کہ جھوٹی قسمیں بہت زیادہ کھاتے ہیں، بات بات پر قسم کھاتے ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اللہ کہتے ہیں حالانکہ یہ شخص شدید دشمن ہے مسلمانوں کا۔ الد اسے جھگڑالو بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ جھگڑالو ان معنوں میں ہوتا ہے کہ یہ دشمنی رکھتا ہے، جھگڑا کرنے والا شخص دشمن ہی ہوتا ہے نا۔ اب بظاہر یہ مسلمان ہے، لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ شدید دشمن ہے مسلمانوں کا، بدترین دشمن ہے۔ کیسے؟ کہ یہ اپنی بے عملی کی وجہ سے مسلمان جماعت کے لیے ہر اہم موقع پہ نقصان کا باعث بنے گا۔ مثال کے طور پہ جنگ ہی کی صورت پیش آ گئی ہے تو یہ عین موقع پہ بھاگ جائیں گے۔ اب مسلمان جماعت تو تیاری اس اعتبار سے ہے کہ ہمارے پاس 200 افراد کی نفری ہے، 50 بیچ میں سے عین موقع پہ بھاگ جائیں تو ساری پلاننگ تو ڈسٹرب ہو جائے گی۔ تو یہ الٹا مسلمان جماعت کے لیے خود نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ آگے سورہ منافقون میں انشاءاللہ تعالی چل کے ہم ان کے کردار پہ تفصیلی بات پڑھیں گے کہ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفلوں میں بھی بیٹھتے ہیں آ کر، لیکن ایسے بیٹھتے ہیں جیسے لکڑی کے وہ جو ڈنڈے ہوتے ہیں نا، انہیں خوبصورت کپڑے بنا کے دیواروں کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا کر دیا جائے۔ یعنی یہ خوبصورت کپڑے پہن کے بڑی شان و شوکت کے ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، لیکن ایک ان کا انداز ہوتا تھا، بیٹھتے ہمیشہ دیواروں کے ساتھ ٹیک لگا کے تھے کہ وہ مسلمانوں کی جماعت میں گھل مل کے بھی نہیں بیٹھتے تھے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں سورہ منافقین میں ان کا تذکرہ ہے کہ یہ شدید دشمن ہے، ان سے بچ کے رہنا ہے، کہ یہ خود مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ یہ لوگ ہیں۔ جو باتیں تو بہت بڑی بڑی کرتے ہیں، جب پلاننگ کی بات آئے گی تو بات کو آسمان پہ چڑھا دیں گے، لیکن جب عمل کی بات آئے گی تو بھاگ جائیں گے۔ تو وہ جو سارا کچھ پلان کر رکھا تھا ان کی باتوں کی بنیاد پہ خود یہ عین موقع پہ فرار ہو جائیں گے تو نقصان کس کا ہوگا؟ مسلمان جماعت کا۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی باتیں دنیا کی زندگی میں بہت بھلی لگتی ہیں اور یہ اپنی نیت پر اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے جھوٹی قسمیں کھاتے ہوئے، حالانکہ یہ شخص مسلمانوں کا بدترین دشمن ہے۔ اب مجھے اور آپ کو بھی اپنا احتساب کرنا ہے کہ ہم وہ جو پچھلے دنوں میں بات پڑھ رہے تھے حج کی عبادت کی، اور اس کے اعتبار سے مختلف رویوں کو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ حج کے دوران کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسا رویہ رکھتے ہیں، کچھ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے میرے اور آپ کے لیے پیرامیٹرز طے کر دیتی ہیں چیزیں کہ وہاں جا کر اس مقدس سرزمین پر بھی جا کر اگر کسی شخص کا دل وہاں پر نہیں لگ رہا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق نہیں جڑ رہا ہے، تو پھر یقیناً یہ اس شخص کی اپنی خود احتسابی کے لیے اس پر ایک اپنے لیے سوالیہ نشان ہے کہ میں ایمان کی کس حالت میں موجود، میرے اندر ابھی کتنی کمزوری، کتنی کمی باقی ہے۔ رات ایک سوال آیا کہ یہ جو لوگ وہاں پہ حج کی عبادت کے دوران بھی ویڈیوز یا تصاویر کی طرف توجہ رکھتے ہیں، عذر ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم یادگار کے لیے بنا لیں تاکہ بعد میں بھی کہیں دیکھیں تو وہ یاد تازہ ہو جائے۔
تو میرا اتنا ماننا ہے کہ جب آپ کہیں پر کسی ایونٹ میں موجود ہیں، جب آپ کے ذہن میں یہ خیال موجود ہو کہ ابھی میں نے ویڈیو بھی یہاں بنانی ہے، ابھی میں نے یہاں تصاویر بھی بنانی ہے، تو آپ کا اس سے پہلے بھی سارا دھیان اور توجہ اس تیاری میں رہے گا کہ ابھی میں نے تصویر لینی، اور یادگار کے لیے تصویر تو ایک آدھ کافی ہوتی ہے کسی ایک جگہ کی، لیکن اگر آپ اسپیشل پوائنٹس ڈھونڈیں کہ کون سے پوائنٹ پہ کھڑے ہو کے تصویر بنائیں گے تو زیادہ اچھی آئے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر کتنا ہی وقت اس چیز میں لگا دیں گے کہ وہ جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، پھر اس جگہ پہ کھڑے ہو کے ایک تصویر، پھر تسلی کریں گے صحیح بنی ہے کہ نہیں، پھر دوسری تیسری، طواف کے دوران پورے طواف کے دوران ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو بات ان سے جھگڑا نہیں کرنا، لیکن اپنی خود احتسابی مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے کہ اگر میں وہاں پر موجود ہو کے، یہ تو حج اور وہ جگہ تو کتنی مقدس اور قیمتی ہے، میں تو یہاں تک قائل ہوں کہ آپ کسی عام محفل میں بھی موجود، اگر کوئی شخص بات کر رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسپیکر ہے، بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں، اور آپ فوراً ویڈیو بنانے لگ جائیں یا تصویر بنانے لگ جائیں، تو یقین مانیے کہ وہ جو گفتگو موقع پہ کر رہا ہے اس کی طرف آپ کی توجہ ہٹ جائے گی، آپ کی ساری توجہ ویڈیو ریکارڈنگ میں چلی گئی۔ تو وہ جو لمحہ موجود ہے جس میں وہ بات ہو رہی ہے، جس میں وہ محفل انعقاد پذیر ہو رہی ہے، آپ اس لمحہ موجود سے باہر چلے جاتے ہیں۔ یہ عام محفل میں بھی یہ حال ہے، کجا کے ایسی مقدس سرزمین پہ کہ جہاں پر ایک ایک لمحہ گزارنا کتنا قیمتی ہے کہ انسان کی پوری زندگی کے لیے وہ سب سے قیمتی ترین موقع ہوتے ہیں، لمحات ہوتے ہیں، اور اگر ان کو ان چیزوں میں گزار دیا جائے۔ باقی یاداشت کی جہاں تک بات ہے، یادگاری، تو میں سمجھتا ہوں کہ جس نے وہاں پہ دل کے ساتھ وقت گزارا ہے وہ پھر کسی تصویر یا ویڈیو کا محتاج نہیں رہ جاتا۔ جب بھی کوئی شخص وہاں کی کسی چیز کی جگہ کی بات کرے گا تو ہماری یادیں خود بخود تازہ ہو جائیں گی، ہم ٹی وی پہ بھی وہ مقام وہ جگہ دیکھیں گے تو ہماری یاد تازہ ہو جائے گی۔ تو یہ صرف ایک عذر ہے کہ ہمارے لیے وہ یادگاری ہے، موقع ہے، ایسی بات ہم اصل مقصد سے ہٹ جاتے ہیں، اور ایسی بے شمار خرابیاں ہیں، میں مزید اس کی کسی ڈیٹیل کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، صرف یہ بات عرض کرنا مقصود ہے کہ اللہ کریم نے اس بات کو، ایمان کی کمزوری کو جوڑا ہے حج کی عبادت کے دوران ان کمزوریوں کے ساتھ کہ جو لوگ وہاں پر پہنچ کر دکھاتے ہیں۔ جیسے کل بات ہو رہی تھی کہ وہاں پہنچ کر بھی اگر کھانے پینے کی طرف توجہ، یہاں سے بھی ہم جب جاتے ہیں نا تو ساتھ جو وہ لوگ پہلے سے ہو کے آئے ہوتے ہیں وہ احساس دلاتے ہیں کہ جی وہاں فلاں فلاں جگہ بہت زبردست ہے کھانے کے لیے، اب فلاں جگہ کو ضرور ٹرائی کرنا، فلاں جگہ ضرور جانا کھانا کھانے کے لیے، بہت کمال چیز۔ تو کھانے کے لیے تو ہم یہاں پر بھی بہت جگہوں پہ جاتے ہیں، اب اتنی دور جا کے پھر جس غرض کے لیے جا رہے ہیں اس غرض کی بجائے ہم آگے پیچھے پوائنٹس ڈھونڈتے رہیں کہ کہاں کھانے کو ملتا ہے، اور پھر ہمارے ہاں بہت سارے لوگ اسے ہیں کہ انہیں نہیں بھی کوئی بتائے تو بھی وہاں جا کے کہتے ہیں کہ یار یہ ان کا کھانا کھا کھا کے اب وہ مزہ نہیں آتا، اس میں وہ لذت نہیں ہے، کہیں پاکستانی کھانا ملے نا وہاں جا کے پھر ڈھونڈتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں، جبکہ یہاں تو غرض یہ ہونی چاہیے کہ میں ان گلیوں میں، ان جگہوں پر، اس فرش پر، اس سرزمین پہ قدم رکھے ہوئے ہوں جہاں کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرا کرتے تھے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جبرائیل علیہ السلام ہر روز وہی لے کر آیا کرتے تھے، یہ وہ فضائیں ہیں۔ یہ چیزیں میرے اور آپ کے لیے پیش نظر ہونی چاہیے، فکر کے لیے، کیفیات کے لیے، یا یہ کہ کھانا کدھر اچھا ملے گا، ویڈیو کہاں اچھی بنے گی، تصویر کہاں اچھی بنے گی۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کی دنیا کی گفتار بازی، گفتگو، چرب زبانی بہت کمال کی ہوتی ہے، باتیں کرتے ہیں تو دل مو لیتے ہیں، لگتا ہے کیا خوبصورت کمال گفتگو کرتے ہیں، اور بات بات پر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں لیکن ان کا عمل بتا رہا ہے، وہ جو حج کی عبادت کے دوران بھی یہ کمزوریاں دکھا رہے ہیں، دنیا پرستی میں کھوئے ہوئے ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ وہ الد الحسام، دراصل ایسا شخص مسلمانوں کا بدترین دشمن ہے۔